اب جو آیت میں نے پڑھی تھی جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے، اس کا پڑھتا ہو آپ کی زندگی ہے کہ اللہ نے اس امت کے اولیاء کو بھی ایسی ایسی شانیں عطا فرمائی ہیں جس کی مثالیں پہلے انبیاء میں پائی جاتی تھیں۔ یہی وہ چیز ہے جس کو اس امت کے اولیاء کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ نبوت کا دروازہ ضرور بند ہو گیا، وہ اب نہیں کھلے گا، مگر نبوت کے کمالات، نبوت کی شانیں، نبوت کی تجلیات وہ اللہ نے اس امت کے اولیاء کے لیے قیامت تک کھولی ہوئی ہیں۔ یہ سلسلے جاری رہیں گے، یہ سلسلے چلتے رہیں گے، نبوت کی شانیں آپ کو نظر آتی رہیں گی، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح۔ تو یہ علماء بس یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور یہی لکھا ہے حضرت شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں، ان کی کتابوں میں جو لکھا ہے اس کا یہی مطلب ہے۔ مگر ہمارے یہاں کا ایک نام نہاد اسکالر جو اپنے آپ کو بہت بڑا علامہ سمجھتا ہے اور دین کو وہ پتہ نہیں کہاں کہاں سے بدل رہا ہے اور ایسی باتیں دین کے اندر کر رہا ہے جو آج تک جوہلا علماء نے بھی نہیں سنی اور کسی کتاب میں نہیں ملیں گی، اب وہ ایسی باتیں لاتا ہے۔ اور ایک اور اس نے بہت خطرناک بات کی ہے، پہلے میں اس کا نام بتا دوں، اس کا نام ہے جاوید احمد غامدی۔ یہ جاوید احمد غامدی صاحب جو ہیں یہ جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں میڈیا پہ بیٹھ کے، یہ دراصل وہ لوگ ہیں جنہیں اپنے مطالعے پہ بڑا بھروسہ ہے، اپنی زبان دانی پہ، اپنی چرب زبانی پہ اور اپنے فہم و استدلال پہ، جن کو ضرورت ہی نہیں ہے کسی سے کچھ سیکھنے کی یا سمجھنے کی۔ آج کے لوگوں کے حوالے سے نہیں، وہ 1500 سالہ تاریخ میں بھی اپنے آپ کو سب سے زیادہ سپرمین سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ رازی و غزالی تو کچھ نہیں سمجھے دین تو ہم نے سمجھا ہے، سعدی اور رومی کو کیا پتہ دین کیا ہے، دین تو ہم نے سمجھا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ آج وہ شخص دین کو بگاڑتے بگاڑتے مرزا غلام احمد قادیانی کی گود میں جا گرا ہے۔ اس کا عبرتناک انجام دیکھیں کہ وہ مرزا غلام احمد قادیانی کی گود میں گر گیا ہے جا کے، اور اب اس کے دامن سے خوشہ چینیاں کر رہا ہے، اب اس کے بارے میں تقریریں کر رہا ہے، اور یہاں تک کہ گمراہی کا حال یہ کہ یہ شخص اب حضرت ابن عربی کا نام لے کے یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے لکھا تھا کہ نبوت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، آج بھی نبی آ سکتے ہیں، اب بھی نبی آ سکتے ہیں۔ یہ مغالطے پیدا کیے جا رہے ہیں ابن عربی کے نام سے۔ ابن عربی ایسا کبھی نہیں کہہ سکتے۔ ابن عربی اس امت کے مسلمہ بزرگ ہیں، ان کی بہت بڑی شان ہے، وہ شیخ الاسلام ہیں، وہ حجت الاسلام ہیں، وہ غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے خلیفہ ہیں، وہ بہت قریبی زمانے کے لوگ ہیں، بڑے بڑے اولیاء کرام کے درمیان ان کا بڑا مقام ہے۔ میں اس موضوع پہ کبھی اور گفتگو کروں گا، مگر یہ شخص غامدی صاحب جیسے لوگ جو ہیں جو ابن عربی کو کیا سمجھیں گے، محض آج یہودیوں کو خوش کرنے کے لیے، غیر مسلموں کو، انگریزوں کو، امریکہ کو اور بیرونی طاقتوں کو خوش کرنے کے لیے اور دنیا میں اپنا مقام بنانے کے لیے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ یقیناً ایسے لوگوں کو اسرائیل میں، امریکہ میں، یورپ میں پذیرائی ملے گی، کیونکہ ان کا یہی ایجنڈا ہے کہ قادیانیوں کو یہاں موقع دو، قادیانیوں کو جسٹیفائڈ کرو اور انہیں صحیح مانو۔ آج روس میں ایک شخص نے عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کیا تو تم نے اس کو پکڑ لیا، اس کے فالوورز کو پکڑ لیا، تم نے اس کے خلاف آپریشن کیا، اس نے عیسیٰ علیہ السلام بننے کی کوشش کی۔ ہمارے نزدیک بھی یہ کفر ہے، مگر یہاں ایک شخص محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے اور اس کے فالوورز پھر رہے ہیں، اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں بلکہ اس کی حمایت کی جاتی ہے۔ یہ فرق ہے دنیا میں۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ ان نام نہاد اسکالر صاحب نے یہ بات کی، تو میں نے کہا کہ یہ ذرا آپ اس کو لگے ہاتھ تو سمجھیں کہ یہاں حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ہمیں یہ رنگ نظر آتا ہے کہ آپ بے شک نبی نہیں ہیں، رسول نہیں ہیں، نبیوں کے غلام ہیں، مگر اللہ نے حضور ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل اس امت کے اولیاء کو شان عطا فرمائی ہے کہ اللہ نے جو آیتیں سابق انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں نازل فرمائی ہے اور جو ان کی شان کو بیان کرتی ہیں، آج اس امت کے اولیاء مقام ولایت میں ان آیتوں کی تشریح و تفسیر نظر آتے ہیں اور ہمیں مقام ولایت پر یہ سمجھاتے دکھائی دیتے ہیں کہ دیکھو جب ان کے غلاموں کی یہ شان ہے تو ان انبیاء کرام کی اور ان آقاؤں کی کیا شان ہوگی۔ انہیں اللہ نے یہ بس دیا ہوگا تو کیسا قطعی اور حتمی ہوگا اور اس کے انوار کیا ہوں گے جب ہمارے انوار یہ ہیں۔
تو یہ بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ ان اولیاء کو یہ شان عطا فرماتا ہے. تو آپ کو یہ شان عطا ہوئی, آپ کو دنیا میں بھی بہترین زندگی ملی. اب وہ شان کیا ہے؟ وہ یہ ہے, ابراہیم علیہ السلام کی طرح آپ دنیا کے اندر بہترین زندگی, اور اللہ نے آپ کو بہت مال و دولت عطا فرمایا. اب یہاں سے تصوف کے حوالے سے یہ گنجائش پیدا ہوتی ہے, اس کو ٹھیک کیجئے. جیسے میں نے شروع میں کہا کہ تصوف کا مطلب یہ سمجھا گیا جیسے بس بالکل دنیا کو چھوڑ دو, سب رزق حلال بھی نہیں کماؤ, کوئی کاروبار نہیں, کوئی بزنس نہیں. ایسا نہیں ہے. بڑے بڑے پیروں نے بزنس کیے, کاروبار کیے, تجارت کی, زراعت کی, لیکن حلال طریقے سے, اللہ کی یاد کے ساتھ. حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی مثال انہی لوگوں میں. آپ کو زبردست زمینیں ملی, بڑی بڑی زمینیں, زراعت کرتے تھے اور خالی بنجر زمینوں پہ کھیت آباد کرتے تھے. اس طرح آپ کی دولت بڑھتی گئی. تجارت کرتے تھے, تجارت میں پیسہ لگاتے تھے, اس طرح آپ کا سلسلہ وسیع ہوتا چلا گیا اور بڑا ذخائر جمع ہو گئے. بہت سواریاں تھیں آپ کے پاس, بہت سواریاں, اللہ نے اتنی دولت دی تھی. سواریاں, اونٹ, گھوڑے, خچر, بھیڑ, بکریاں, تمام چیزیں. اور اسی طرح غلام اور باندیوں کا ایک سلسلہ ہوتا تھا. اور آپ کی حویلی اتنی بڑی تھی جیسے کوئی بادشاہ کی حویلی, اتنی بڑی حویلی, اس میں ہزاروں لوگ رہتے. مگر دوستو ذرا غور فرمائیں, یہ سب کچھ آخرت میں صالحیت آپ کی وہ کم نہیں کر سکا. جیسے کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے فرمایا وَإِنَّهُ كَانَ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ, وہ آخرت میں نیک بن کے اٹھیں گے, نیک بن کر اٹھے. اسی طرح حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کا حال یہ تھا کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود یہ جتنے لوگ یہاں آپ کے کام کرتے, یہاں تک کہ غلام اور باندیاں جو یہاں کام کرتی, دن رات لگی رہتی, ان کا بھی یہ حال تھا کہ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ کسی کا بھی کوئی لمحہ یاد الہی سے غافل نہیں ہوتا تھا. ہر وقت ذکر الہی جاری رہتا تھا, ہر ایک کے منہ میں ذکر الہی تھا, ہر ایک کا دل دماغ اللہ کی یاد میں, اس کی محبت میں منہمک رہتا تھا. یہ بہت بڑی بات ہے کہ اتنے مال و دولت کے ساتھ, ایسی بادشاہانہ زندگی کے ساتھ آپ اللہ کی یاد کا, نہ صرف یہ کہ خود اللہ کی یاد میں ڈوبے رہتے, بلکہ جو بھی آپ کے اس ماحول میں آیا باوجود ان سارے عیش و آرام کے خدا کی یاد سے اس کو غافل نہیں ہونے دیا. باندیوں تک کا یہ حال ہے, تو مریدوں کا اور غلاموں کا ان کا کیا حال ہوگا, اور خادموں کا کیا حال ہوگا, اور خلفاء کا کیا حال ہوگا, اور آپ کی اولاد کا کیا حال ہوگا. یقیناً یہ سب ذکر الہی کے اندر ڈوبے ہوئے لوگ تھے.